الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس گناہ کو بھی ہم کریں اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈرنے کے واقعاتوں میں سے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دیہات تھا۔ اس دیہات میں ایک قصائی نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ قصائی نوجوان رہا کرتا تھا، اس کی گوشت کی دکان تھی، وہ اپنا اس میں کاروبار کیا کرتا تھا۔ اب وہاں رہتے رہتے اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ جب اسے وہاں پر ایک لڑکی سے عشق ہوا تو وہ اس فراق میں لگ گیا کہ یہ مجھے کبھی اکیلے مل جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکی وہاں سے کہیں دور اکیلی جا رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے وہاں کا سفر کا ارادہ کیا، دور کا، اکیلی کا، تو چل دی وہاں سے۔ اس نوجوان قصائی نے دیکھا کہ وہ لڑکی گھر سے اکیلی ہے اور چل دی۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستوں، اس نوجوان نے اس لڑکی کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کرنے کے بعد میں وہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک وہ لڑکی جا رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لڑکے نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میری ضرورت کو پورا کرو، میں تم سے بہت عشق کرتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا، خدا کی قسم، جتنا تم مجھ سے عشق کرتے ہو میں کہیں زیادہ تم سے اس سے زیادہ عشق کرتا ہوں، لیکن تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، اتق اللہ۔ اس لڑکی نے اس سے کہا۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی اسے بہت احساس ہوا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ وہ اس کی دل سے اس کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے بہت گہرے تھے کہ میں تجھ سے بھی زیادہ عشق کرتی ہوں، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ لفظ اس نوجوان کے دل میں جگہ کر گئے اور اس نے کہا کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اس نے سوچا کہ بھائی اللہ مجھے معاف کرے، اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ اس کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی فلاں جگہ کچھ علماء رہتے ہیں، کچھ عالم رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جاؤں گا اور کچھ علم بھی حاصل کروں گا اور اللہ سے توبہ بھی کروں گا۔ وہ نوجوان وہاں سے چل دیا۔ جب وہ نوجوان وہاں سے چلا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اور جا رہا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں بات کی اور معلوم ہوا بات کرنے کے بعد کہ دونوں آپس میں کہیں قریب ہی جائیں گے۔ ان دونوں نے سوچا کہ اب ہم دونوں اکیلے سفر کیا کریں، ایک ساتھ میں ہی سفر کر لیتے ہیں۔ وہ نوجوان اور ایک بزرگ آدمی، وہ دونوں سفر میں چل دیے۔ جب سفر میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ایک بادل ہے اور وہ ہمارے سر کے اوپر، یعنی جہاں ہم چل رہے ہیں وہ ہمارے اوپر چل رہا ہے اور اس نے سایہ بنا رکھا ہے۔ اس نوجوان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو سیاہ کار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، ہو سکتا ہے یہ بادل جو چل رہا سایہ بنا کے ان بزرگ کی وجہ سے چل رہا۔ ان بزرگ کے دل میں بھی خیال آیا یہ ہو سکتا ہے کہ میری بزرگیت کی وجہ سے یہ سایہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، وہ نوجوان تو بیچارہ گناہ گار تھا، وہ اس لیے سوچ رہا تھا۔ بہرحال وہ دونوں چلتے رہے۔ کئی دنوں کا سفر تھا۔ جب چلتے آپس میں دونوں کا ادھر ادھر جانے کا وقت آیا تو بزرگ دوسرے راستے چلے گئے اور وہ نوجوان دوسرے راستے کو۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان جیسے ہی وہ راستے پہ مڑا تو اس نوجوان کی طرف اس بادل نے بھی اپنا رخ کر لیا۔ اب بزرگ آدمی دھوپ میں اور وہ نوجوان آدمی ٹھنڈ میں۔ وہ نوجوان آدمی کے پاس بزرگ واپس آئے اور کہنے لگے، بھئی تو ضرور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا سایہ، اپنے بادلوں کا سایہ کروا رکھا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ جی حضرت، جی بزرگ صاحب، میں کہاں نیک بندہ، میں تو ایک بہت بڑے گناہ سے توبہ کر کے آیا ہوں،
اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اب علم کی تلاش میں میں نکلا ہوا ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، جب اس بندے نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور اس کا سفر بھی ایسا کر دیا کہ اس کے سفر میں بادل نے بھی اس کے اوپر سایہ کیا۔ اس لیے اگر آج ہم اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں پہ رو رو کے شرمندہ ہو کے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافی مانگیں، تو ہمارا رب ہمیں بھی معاف فرما سکتا ہے۔ وہ تو رب ایسا رب ہے کہ جو ہر گناہ کو، ہر خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے رب سے دعا، اپنے رب سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مغفرت کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔